پھر میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کوئی اور بتایا، میرے اوپر بہت سارے کیسز، ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. میرے لائرس کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرس کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے. اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا سے میں نہیں ہوا، فکر میں کہا میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں. ہم یہاں پہ کیس ہوتے ہیں، یہ جو کریش کے سردار تھے نا یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ، ٹھیک ہے. اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید کر دیا، ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے، جو حنفی ہے نا اسپیشلی، جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتوا لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتوا لگایا تھا ان لوگوں نے. آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا، کوئی بھی نبی نہیں ایسا. ایک تو دعوت کا میسج دو، تبلیغ کرو، اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کے لیے دعوت دو، اور آپ قوم پرستی کے اوپر آ جائیں جو کہ اللہ کے قانون میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے قانون خود توڑیں آپ، میں اللہ کے قانون کا پرچار کر رہا ہوں اور مجرم اور ملزم میرے نام، میرے ٹیگ لگ رہے ہیں. شاباش. لیکن عثمانی صاحب یہ نہ کہتے جہاد فرض ہے، انہوں نے خود دروازہ کھول دیا مجھے، میرے موقف کی تائید کا تائیدی دروازہ انہوں نے خود کھول دیا. آپ جتنے مرضی کراچی کے مفتی اٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنائیں، ان کو وجہ بتائیں اپنے مفتی کو جا کے سنبھال. میں نے تو سیاست کی بات کی ہے، انہوں نے جہاد کی بات کی ہے. ان کی شکایتیں لگا آرمی کو، بیٹا مجھے نہ شکایتیں لگا، جس سے ڈرتا ہے میں نہیں ڈرتا کسی سے. میرے لیے کافی ہے، میں قبر میں بھی اکیلے ہی اترنا، مجھے پتا ہے. مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کے حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. مگر جتنے مجھے واٹس ایپس اور جتنی ای میلز اور جتنی کالس مجھے ریسیو ہو گئی ہیں، آئی واز ناٹ ٹیکنگ دیم ایز سیریس، بیکاز زیادہ تر تو وہ ٹیلی ویژن کی کچھ خبریں چل رہی ہیں میرے بارے میں. تو پاکستان کی ٹیلی ویژن کی خبریں، جتنے بھی چینلز ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں. جتنے بھی مین اسٹریم چینلز ہیں، آپ سب کو تجربے سے پتہ ہی ہوگا، اسپیشلی جن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، زیادہ تر وہ ٹک ٹاکرز ہیں. ان کی نہ صرف مینٹیلٹی ٹک ٹاکرز کی ہے بلکہ ان کی ذہنی استطاعت بھی ٹک ٹاکرز کی ہے. تو ان ٹی وی کے خبروں کے اوپر اس طریقے سے یقین مت کیا کیجیے. میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں، پہلا کیس تو ہے نہیں میرے اوپر، یہ والے کیس کو ہائی لائٹ دینے کے لیے جس بندے کے بھی سرخاب کے پر لگے ہوئے اس کو کوشش تھی کہ میں وہ اپنی کوئی چرچا چاہ رہا تھا. تو جو بھی تھا وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، میری ایک لیگل ٹیم ہے اور پچھلے 6-8 مہینے سے میرے اوپر جتنے کیسز ہوئی، پچھلے سال سے ایکچولی پچھلے سال سے جتنے بھی میرے پہ کیسز ہیں میرے لائرز ڈیل کرتے ہیں. میری ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں یا قابل ضمانت وارنٹ ہوں، سب کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بائی لا لائرز ہی کرتے ہیں. میرے سارے پاورز آف اٹرنیز جو میرے لیگل ٹیم کے پاس ہیں، وہی انہی کا کام ہے جا کے ان کو ڈیل کرنا. میں کوئی آئی ایم ناٹ اے اسٹیٹ کرمنل، نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی کرائم کیا ہے کہ جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کا سیریس افینس ہو کہ جس میں آپ یا کسی بھی میرے خیر خواہ ہو کوئی اس طرح کی کنسرن ہو. وی آل نو واٹ آئی ایم اپ ٹو، سب کو پتا ہے میرا مشن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرا ویژن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کس وجہ سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ سورس کوڈ کا ہو یا آئی ایم ایس کا ہو. ہم نے کبھی زندگی میں نہ لا توڑنے کی بات کی ہے، نہ کسی بھی قسم کی انارکی پھیلانے کی بات کی ہے. تو میں تو لا میکرز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے اساتذہ نے مجھے بھی لا بنانے والے ویژن کے اوپر ڈالا تھا. ہم لا بنانے والے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی لوگوں کو میرے سے اعتراض ہو رہا ہے وہ اور میری شکایتیں لگانے کی ویڈیوز کر رہے ہیں، جتنے بھی مولوی حضرات، پتہ نہیں کس کو شکایتیں لگا رہے ہیں، میری خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ذہنی استطاعت کیا ہے، ان کے فلسفے کتنے پوشیدہ اور بکھلے ہیں. بہرحال وہ اس طرف تو میں بعد میں جاؤں گا. ابھی میں آپ سب کو یہ اتنی سی اطلاع دیتا ہوں کہ مائی لیگل ٹیم ہیز آلریڈی ٹیکن اپ آل آف مائی کیسز. آئی اونلی اسمائل ایٹ دیز سورٹ آف نیوز، اسپیشلی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف دوسری پارٹی کی طرف سے میرے خلاف کس قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساحل صاحب بھاگ گئے تو یہ کیا آ گیا. ان کو خود نہیں پتا کہ آپ نے مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس پارٹی میں آپ، کس کی طرف سے آپ، کس فلسفے میں آپ. اس طرح کی افواہوں پہ نہ صرف آپ کان دھریں بلکہ افواہ کو آگے مت پھیلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے کر دو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی میں نہ ابہام رکھتا ہوں، نہ میں کسی قسم کی کنفیوژن پھیلاتا ہوں. میں بڑا سمپل سا میرا ایک ون لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اچانک نہیں ہوگا، 4 پلرز چاہیے. وہ 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں، پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں، پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. اس کو مسلم بلاک چین کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے بنانا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. 5-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے یہ میرا پورا کا پورا اسٹیٹسٹیکل
दावा है, स्टेटिस्टिकल दावा है, प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि हो सकता है। सो फ़लस्तीन के इस इशू को अब जो ईरान के साथ मामला चल रहा है और लबनान के साथ और इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो मुसलमानों के मामला चल रहे हैं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है एक मोमिन के लिए कि उन लोगों को बताया कि अल्लाह ताला और क्या क्लैरिटी दें आप, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या क्लैरिटी हो कि अब हमें काम पे लगना पड़ेगा, क्या वेट कर रहे हैं हम, किस बात का वेट कर रहे हैं। बहरहाल अभी मैं उसके ऊपर तफसील करूंगा। मैंने एक बहुत तफसीली वीडियो की थी तो मैंने रिलीज नहीं की। आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान एंड आई डिड दैट वीडियो, क्योंकि मेरे ऊपर आपने देखा होगा किस तरीके के जलगार ये मौलवी हजरात ने कर दी हुई है। जाहिर है हर एक बंदे का अपना एक फलसफा होता है, फलसफे की लड़ाई शुरू हो गई भी है। सब लोग क्लियर हो गए हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी यूथ क्लियर हो गया है कि कौन सी किस चीज़ की आड़ में बैठ के ये अपनी जानें बचाने को और किस तरह की मफाहमत को, किस तरह के और किससे मफाहमत को ये इस्लाम समझ के बैठे हुए। मैंने पूरा एक तफसीली छोटी सी 20-22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, अभी जल्दी रिलीज कर दूंगा, क्योंकि उसके थोड़े से ऑडियो इश्यूज थे। वो अगर ऑडियो खराब भी रिलीज करनी पड़ी कर दूंगा। तो मैं चाह रहा था मैं इंग्लैंड पहुंच के लंदन पहुंच के, मैं बर्मिंघम में था असल में इतने दिनों बिकॉज ऑफ माई टूर, कि मैं उसकी एक री रिकॉर्डिंग कर दूं और तमाम मुसलमानों को बताऊं कि जो इस वक्त ये जो 2 नंबर फलसफा बना बना के बेच रहे हैं ना, और वो सीधा किस्म की अमारत बनाई भी उन्होंने इस्लाम के नाम की, वो यूथ को समझ आ गई है कि ये इस्लाम नहीं है, ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है, ना ये कुरान का मिजाज है, ना ही ये कॉमन सेंस का फलसफा है। और मैंने कोई सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं की उस तबसरे में। कुरान की आयत, अहादीस और सलफ सालहीन के तमाम तर जो है ना वसूक के साथ सही असनाद के साथ सारे के सारे मामलात मैं बयान करूंगा, ताकि आप लोगों की ये जो आपने 2 नंबर बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, ये हो गया जितना, ये जो पिछली नस्लें थी ना जो बुजदिली की आड़ में ऐसे मौलवियों के पास जान की जाती होती थी, बहुत हो गया। वी ऑल नो व्हाट यू आर अप टू एंड वी आर नॉट गोना लेट यू प्ले दिस गेम इन द नेम ऑफ आखिरा, आवर आखिरा, सॉरी हमारी आखिरत का सवाल है। ये बहुत बहुत हो गई आप लोगों की गेम। मैं अभी आपको वो अगली वीडियो में तफसील करता हूँ। अभी मैं खाली इस पॉइंट को हाईलाइट कर दूं कि जितनी भी टीवी के ऊपर खबरें चल रही हैं, इसको टिकटॉक की वीडियो समझा करें आप बस, ठीक है। ये मत सीरियस लिया करें कि वो टीवी, मैं किसी के टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तमाम टीवी चैनल टिकटॉक करते हैं, ठीक है। तो टिकटॉक पे कोई भी वीडियो चल रही हो आप क्यों सीरियस लेंगे उसको। और फिर मैं आपको बता दूं, इससे पहले कोई और बताए, मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस, हर बंदे के मंदिर में जाके मैंने उसके भगवान को तेशा मार दिया, तो जाहिर है ये तो मसले तो होने थे। अभी तो कोई मसले शुरू भी नहीं हुए हैं। अभी मुझे पता है बड़े बड़े भगवान किधर किन किन मंदिरों में है, फिक्र नहीं करेंगे। हिकमत के कुछ वो वाले तकाजे हैं जो कि असली इस्लामी हिकमत है, उसकी बिना के ऊपर मैंने अभी 2-3 स्टेप प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप अभी लिया था। अभी तो यूथ का दिमाग और जहन बनाना था। अभी छोटे छोटे भगवान तोड़े हैं और देखें हर तरफ आग लगी, हर तरफ, लेफ्ट में भी राइट में भी, हर तरफ। चाहे वो डांसर एक्टर सिंगर है उसको भी आग लगी हुई है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर वकील है उसको भी आग लगी हुई है, चाहे वो काली पीली नीली पगड़ी वाला उसको भी आग लगी हुई है। ये तो होगा, ये छोटा मामला तो नहीं है। मुझे इत्मीनान इस बात का है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का फैसला करते हैं और जब अल्लाह मुस्कुराते हैं किसी के लिए, तो दुनिया उसके लिए सख्त कर देती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा वाकया हुआ है। ये पहली दफा अली बिन अबी तालिब ग़ज़वा अहज़ाब में तीरों की छाया के नीचे बैठे हुए थे सारे सहाबा। तीर इस तरह बरसते थे कि सूरज की ना किरणें जमीन पे नहीं पहुंचती थी। उन्होंने पूरी कैवलरी ना सेट ही ऐसे की हुई थी कि अंधेरा कर दो मुसलमानों के ऊपर। तो एक मुनाफिक अली बिन अबी तालिब से कहता है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इस तरह, इस हालात में, इतना सख्त ग़ज़वा बाय द वे मुसलमानों का, इससे सख्त साहबा कहते हैं इससे सख्त वक्त नहीं हमने देखा था, इतनी स्ट्रेस थी। तो वो कहता है ओ अली बिन अबी तालिब, मैंने तो बाथरूम जाना है, वो बाथरूम नहीं जा सक रहा हूँ। और आप लोग कहते थे, ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि मोहम्मद तो कहते थे कि कैसर और कसरा के दरबार खुलेंगे हमारे ऊपर, और हम तो यहाँ पे ये देखो मेरा ये हालत हुई भी, तो ये सिला मिला तुम्हारा साथ देने का और तुम होकर मुस्कुरा रहे हो। तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मुस्कुराने का ही वक्त होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंडिकेटर क्लियरली बताया है कि इस्लाम की राह जो है ना कठिन, मोमिन को मुसीबतों से टेस्ट किया जाएगा। शाफई रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर आपकी राह हमवार है तो समझ लो इस्लाम की राह नहीं। इतना सिंपल। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 1 साल तक अगर आपके ऊपर मुसीबतें ना आई तो ये समझ लो कि अल्लाह तुमसे सख्त नाराज है। अली बिन अबी तालिब ने कहा मोमिनीन को अल्लाह ताला
ٹیسٹ کی مصیبتوں سے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں. ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف فلسفیانہ جلغار کی ہے. ابھی تو بڑا کچھ کریں گے. اب دیکھیے گا ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے. مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کیا کہا, سوچا ذرا ان کی تہمتیں. میں نے کیا کہا, تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ, کبھی کہا میں نے کہا لا میکرز بنو, سیاست میں آؤ, قانون اپنے ہاتھ میں رکھو, قانون بناؤ, ڈونٹ بریک دا لا, ری میک دا لا. نواز شریف کے بیٹے کو یہ تلقین کرو تو کیا بات ہے, سیاست میں آ رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں. مریم نواز کرے تو امپاور, بلاول بھٹو کرے تو امپاور, اور جب مسلمان سے کرے تو جی یہ اینارکی پہ آ رہا ہے. سیاست میں اینارکی, اصلی سیاست نبوی سیاست ہے, اس میں لے کے آؤں. Real lobby has to be created. The real Muslims who have real IQ, a real world view, through real literature of Allah, Allah's book and Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's the one line mission and vision. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے, مجھے پتا. تو ان بچوں کو وقت لگاتے ہیں جو اس وقت اسکول کالج میں, انہیں کو تیار کر رہے ہیں. سو جب بھی آپ کو یہ اس طرح کے خرگوش نظر آئے نا کہ ساحل صاحب یہ کر گئے, تمہارا بندہ تو چلا گیا, میں حیران تھا کہ میں نے جب پچھلا میرا کیس ہوا تھا اس کے اوپر جب فزیکل اسالٹ ہوئی تھی, میرے لائرز کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے. میرے لائرز کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی, ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. They are the real brave soldiers of my team. But میں نے اپنے لائر سے کہا, اور میں نے اگر اس سے پہلے کہ میں لیکچر دیتا, اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے, آپ نے نہیں ہلنا ہے نا. سر میں نہیں ہوں, فکر نہ کر, میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں. میری وجہ سے تجھے مسئلہ آیا, نہیں سر نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو وہ بڑے مسئلے لینے کے لیے تیار ہوں. سو ایک جگہ میں میرے پہ کیس نہیں ہے, کافی جگہوں پہ کیسز ہیں, اور ایک کیس نہیں ہے, کافی کیسز ہیں, فکر نہیں کر. یہ بڑے انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں. یہ جو قریش کے سردار تھے نا, یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ. ٹھیک ہے, اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, 11 سال کیس چلا ان پہ, روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ اطمینان رکھیے. جو حنفی ہے نا, اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے, تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتویٰ لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتویٰ لگایا تھا ان لوگوں نے. اور یہ حنفی اسکالر اٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے نا لوگوں کو سیاست کیوں سکھا رہا ہے, بے شرم ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے لوگ. This is appalling, nothing else. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کمزوری ہے. ان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دکھانا تھا کہ یہ نفس پروری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اس طرف میں تفصیل بات کر چکا ہوں, وہ کسی اور ویڈیو میں کروں گا. آپ لوگوں کو بتانا ہی ضروری تھا کہ افواہوں پہ کان نہیں دھرتے ہوتے, یہ گناہ کے کام. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے کہ ایسی خبریں, اڑتی خبروں کے اوپر ایسے نہیں آپ نے یقین کرنا. اس کا مطلب ہے اطمینان رکھیں, اپنے آپ کو پینک میں مت لے کے آئے. اس طرح کے معاملات میں میرا بس ایک میسج ہے آگے میں اس کو, کہ یونائٹ ہو جائیں. اس وقت یونائٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو, جس فلسفے کی یلغار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اور مسلمانوں کے اوریجنل فلسفے کے اگینسٹ جو فلسفہ ہے, اس پہ کاؤنٹر آرگیو کریں. اسٹارٹ رائٹنگ, اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ انٹلیکچوئل مٹیریل, کہ جو ان لوگوں کو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دیں. ان لوگوں کی نیتیں شاید بری نہ ہوں, آدمیوں سے تو دشمنی نہیں ہے ہماری تو فلسفے سے دشمنی ہوتی ہے. ان لوگوں کی کیا پتہ نیتیں ٹھیک ہوں. ابھی میرے بارے میں, اب میں کیا نام لوں سب کے, یہ میرے بارے میں جو یہ میری کیس کی بھی خبریں دے رہے ہیں, ان کی نیت ٹھیک ہے, ان کی اہلیت پہ شک ہے مجھے, کوئی بات نہیں. ان کے اور مشنز ہیں, ان کے اور کام ہیں. ان سب تمام مسلمانوں کو میں بتا دوں جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کی مشینوں کی خبروں کے اور افواہوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور خود ہی اپنی آراء بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا فلینک صحیح چوز کرتے. کل کو یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہونے ہیں. اگر آپ واقعی دین کے لیے نکلے ہیں تو ایسے نہیں پارٹی بدل لیتے ہوتے. مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں آپ کو آپ کے لیے تنبیہ کر رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں تنبیہ کر رہا ہوں. مجھے پہلے دن سے میں اکیلا تھا, انشاءاللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. میں قبر میں بھی اکیلا ہی اتروں گا, مجھے پتا ہے. مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کے حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے یہ 2 فرشتے کافی ہیں جن کو میں دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوتا ہوں کہ دل میں کوئی وہ والا ملال تو نہیں آیا کہ کسی کا ہاتھ چاہیے تھا تو کسی کا ساتھ چاہیے تھا. میرے لیے اللہ کافی ہے, فکر نہ کریں. سو آئی ایم ایس
start writing, start speaking, intellectually correct statements دیں. فلسفے کی لڑائی فلسفے سے کریں. Okay, make sure you understand that. Source code family, make sure you understand. Unless you are intellectually capable to fight the big fight, یہ تو بہت چھوٹی گولی چلی ہے ابھی میرے اوپر چل رہی ہیں, ابھی تو بڑے بڑے دھماکے ہونے میرے خلاف. اوکے, یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ان پہ حملہ کیا جائے, انبیاء کی سنت ہے. اوکے, آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا, کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا. صحابہ کی لائف اٹھا کے دیکھیں, حملے ہوں گے ہی ہوں گے. یہ سیف اینڈ ساؤنڈ لگژری اینڈ پیس, یہ وہ دور ہی نہیں رہا. یہ ریکوائرمنٹ آف مسلم, جو بھی آپ کو اسلام کے راستے میں چلے اور اس کے اوپر بروزز نہ ہوں, اس کے اوپر الزامات, اس کے اوپر اس طرح کے حملے نہ ہو رہے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ٹھیک راستے پہ ہے ہی نہیں. سو وہ بھی آج کل کے دور میں. سو بہرحال اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں جو کہ انگلینڈ سے ریلیز ہونے ہیں انشاءاللہ, اور بھی ممالک آنے ہیں. اس میں نے اس فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کی سائیکولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل پیڈسٹل پہ کوشش کی. وہ کیا فلسفہ ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی چل رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کرنے کے اوپر بھی میں سیف. دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے, میں اگر کچھ نہ کروں اور اپنی جان اور اپنے خاندان والوں کی جان بچا کے نکل لوں اور آخرت میں عزت پا جاؤں گا, that's not possible. Sorry, that's my contention. یہ میرا کیس ہے, یہ میرا کلیم ہے کہ بچنے والے نہیں ہیں. یہ میرا کلیم ہے, اور اس کلیم کے پیچھے میں نے جتنے ایویڈنسز لا سکتا ہوں میں لے کے آ رہا ہوں, نہ صرف فرام دا قرآن اینڈ سنہ اینڈ سیرہ, بٹ فرام بیسک سائنسز, کامن سینس. اینڈ میرا کام ہے جو کہ انبیاء نے ہم سب کو کام دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو وارن کریں, لوگوں کو انٹلیکچولی وارن کریں, سوشلی ایکٹیو ہوں, اور سب سے بڑی بات ریلیجیسلی کریکٹ ہوں. اوکے